بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں نا، ایک چھوٹی سی بات اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں آپ حضرات کو۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر کہہ دے کہ آج میرے ماں باپ نے آنا ہے تو بسا اوقات چند عورتیں ایسی ہوتی ہیں، نہیں میں بہت بیمار ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا ہوٹل سے سب کچھ لے آئیں، میں بہت بیمار ہوں، ہوئے ہوئے ہو بہورے مروسی تو مسیں بچیاں، وہ اس طرح مطلب جان چھڑاؤ کمپنی، توجہ تو کوئی نہ کیسی۔ اچھا اگر اس کے ماں باپ آ جائیں، واہ بھائی واہ، یوں ہی آنا ایڈی لسٹ ہاتھ چے، فروٹ بھی لیا، کیلے بھی لیا، سیب بھی لیا، ککڑ بھی لیا، بکرا بھی لیا، کتا نے کٹا بھی لیا، سارا کچھ گھر بھجا لیا، جلدی کر اتہار چھپک سی پئی، توجہ ہے، زبان تلک بھی سکتی ہے بھائیا، ہر شے لیا کہ ہن یہ مطلب اپنے ماں باپ واسطے معیار ہو رہا ہے، اپنے شوہر دے ماں باپ واسطے معیار ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا تمہارے لیے بھی بربادی ہے، اور بالخصوص جن کے ماں باپ ہیں نا ان کو تو جتنا ہو سکے کھڑے ہو کے ویلکم کیا کریں، بلکہ پیو دوروں سلوٹ مار، تیرا اصل چیف جسٹس ہے، سمجھ آئی؟ تیرا اصل پیر ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تیرا پیو کی ہے، سمجھ آئی؟ ایڈا قیمتی بندہ ہی نہ میں کسی مولوی دے بارے پڑھیا تو نہ کسی پیر دے بارے پڑھیا ہے، یہ صرف پیو دے بارے پڑھیا بھی یہ دا چہرہ ویکھ تینوں قبول حج دا ثواب مل جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے عالم کا چہرہ دیکھنا چاہیے، اور پیر اگر عالم ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے، سمجھ آئی؟ اور اگر وہ تمہارے سارے خاندان پر نگاہ ایسی کر دے کہ تم سارے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر سلطان باہو دی گل بھی سچی ہے، مرشد دا دیدار وے باہو من لاکھ کروڑا حجاں ہو، چونکہ اس مرشد نے ہی مجھے ماں باپ کا خادم بنایا نا، تو پھر وہ ایک لمبی تفصیل ہے، ورنہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ صرف باپ کے لیے فرمایا، وہ صرف ماں کے لیے فرمایا ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات؟ تو یہ معیار اپنے دوہرے نہ بدلیں۔ یہ یہاں پر تین چیزوں کا بیان، ناپ تول میں کمی کرنے والے برباد ہو جائیں گے، عبادت کے دو معیار بنانے والے لوگوں کے سامنے بڑی تسبیحاں، تلاوتاں، نفل تو جناب کیا بات، تنہائی میں جاتے ہیں ختم، ان کے لیے بھی بربادی، اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنی عزت زیادہ چاہتے ہیں اور لوگوں کی نہیں کرتے، عزت کے دو معیار بنائے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ ان تینوں باتوں کو ہم نے غور سے بتائیے، پورے معاشرے کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیے ذرا؟ ابھی صرف ایک آیت ہے دیکھ لیں، یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا قرآن، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ بھائی ملنگا، اللہ تینوں عزت بخشے۔ یہ ہماری مسجد کا درویش ہے نا جی، جب اس کا جی چاہتا ہے تو یہ آ کے اپنی محبت کا اظہار کر جاتا ہے، اے نیرا ایک کھار تنی نہ توانو کی پتہ ہے کیش ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ وہ ملنگوں کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ویل للمطففین، فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، عزت والے معاملے میں، عبادت والے معاملے میں، اور ناپ تول والے معاملے میں۔ اب سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ آگے چلیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں کے لیے، اور واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، اپنے لیے، اور ادھر اور ادھر اور، ٹھیک ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور فرمایا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تم نے قیامت والے دن اٹھنا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری دنیا کو اللہ کے سامنے کھڑا جائے، لیوم عظیم، بڑا دن ہوگا، اور آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا دن ہوگا؟ قرآن مجید نے فرمایا، آگے 29ویں پارے میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہ آیت موجود ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا 50,000 سالوں کا ایک دن ہے قیامت کا دن، اتنا بڑا دن۔ اور پتہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ یہ جو لوگ ہوں گے نا اللہ کی بارگاہ میں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں عزت والے معاملے میں، عبادت والے معاملے میں، اپنے معاملات میں، فرمایا 40 سال تک رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی ان کو نہیں پوچھے گا، اور ان کا پسینہ پاؤں سے نکلتے ہوئے، مطلب سر سے نیچے آتا ہے، نیچے جائے گا، ابھرتے ابھرتے ناک کی ڈبکیاں لگیں گی، اتنا پسینے کا پانی ہوگا، اور ان کو پوچھے گا کوئی نہیں۔ اتنا بڑا دن ہے اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے کامل اکمل مومن پیارے اچھے بندے ہیں ان کے لیے حضور یہ میدان معاشر کتنا ہوگا، یہ حساب و کتاب، یہ سب کچھ، فرمایا جتنا وہ فرض نماز پڑھتا ہے، بس اتنا ہی ہوگا۔ تلک واسطہ تو مڑ تلک واسطہ ہی ہوتا ہے نا جی۔ چند دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمارے ساتھ بچہ ہوتا نا شمسی،
وہ مجھے کل بتا رہا تھا، کہنا استاد جی پرسوں چوتھ ہی اگلے دن وہ ایک جگہ تے گیا تو بڑا رش لگا ہوا سی. کہندا جڑا اگے بندہ بیٹھا سی نا جی وہ میرا شاگرد ہے سی. تو انہوں میں دوروں آ کے السلام علیکم، انہیں ساری لائن ختم کی جی آ جاؤ استاد جی اگے. ایک بندہ کہتا اے کی تو آ جا جی میں آ کے پتر تو مولوی بن جا، تینوں بھی عزت مل جائے گی، سڑیا نہ کار. سمجھ آ رہی ہے؟ تعلق تو تعلق ہے. یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ یہ دین کو اپنانے کی وجہ سے ملی. لیکن میرا سمجھانے کا مطلب یہاں پر یہ تھا کہ جب تعلق ہو جائے نا، جتنا مرضی راش ہوا دینے پہلو میرا بندہ آگے جاوے. سمجھ آئی؟ اور جتنے نیک ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے عبادی الصالحون، یہ سارے نیک میرے بندے ہیں. یہ قرآن میں میرے رب کا فیصلہ ہے، عبادی الصالحون، یہ نیک میرے بندے ہیں. تیرا بندہ آ جائے تو لین چ نہ لگ سی تے جلدی جلدی فارغ، تے جدو رب دا بندہ آئے گا. اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اپنے رب کا بندہ بن، پھر تجھے پتا چلے گا کہ مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے. سب کو کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے قیامت والے دن ساری امتوں کو پیچھے کر دیا جائے گا اور سب سے پہلے امت مصطفیٰ کو آگے لایا جائے گا. یہ بھی بات ساتھ ہے. گرامی قدر حضرات، اب آپ کو کیا کیا میں داستانیں سناؤں. کہنے کا مقصد یہ ہے قیامت والے دن کھڑا ہونا پڑے گا، اتنا بڑا دن ہوگا. لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے کتنے دن گزرے گا؟ جسے فرض ہے نماز پڑھتا، 2 نفلوں کی بات بھی ہے، عصر کا وقت بھی ہے، اتنے ٹائم سب ختم. باقیوں کو 50,000 سال کھڑا کیا جائے. اور ویسے مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑے کمال کی بات کی، فرمائی حساب و کتاب تو بہت جلدی ہو جائے گا، بلکہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو آپ نے لکھا 4 گھنٹوں میں حساب. یہ ساعتوں کے حساب سے آپ نے لکھا 4 گھنٹوں میں حساب ہو جائے گا. 4 گھنٹے حساب ہونا تھے، باقی 50,000 سال کی کرنا ہے. تو فرمایا باقی 50,000 سال ساری کائنات نو بالخصوص اے جڑے منکر نے میرے نبی دے، انہاں نو قیامت والے دیہڑے میرے نبی دی شان بھی کھائی جائے گی. 50,000 سال. تو تسی آکھو گے او کیویں؟ میں کہا جتے نہیں سمجھ آئی تو میں اشارہ دے دیتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا قیامت والے دن جب حساب نہیں نہ شروع ہوگا تو ساری دنیا پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. 1.25 لاکھ نبیاں کول جان گے تے 1.25 لاکھ بندے کول جانا سوکھا ہوندا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی. میرا پوتر تیرے 5 منٹ بھی ایک بار گاہ لگ گنا تو تیرے 10 سال گئے. بولتا صحیح سبحان اللہ کی پیانا. تے تینوں ایک کو گل نہیں پئی سمجھ آؤندی یہ کیسے اتنا عرصہ؟ میں نے کہا ایسے. ہاں 1.25 لاکھ نبیاں دے کول جانا پائے گا. چھکڑ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے او میرے ال نہ ہو. کدھر؟ فرمایا حضور کی طرف جاؤ. جدو حضور کول جان گے تو آپ فرمان گے یار کتھے پھر دے رہے ہو؟ آنا لہا میں تے ہاں ہی توڑے واسطے میرے ال آؤ. تو پھر میں پوچھوں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں نبی ہو ولی ہو کچھ نہیں کر سکتا. میں کہ ہون چانن ہو یا ہی منکرا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. ہون چانن ہو یا ہی تینوں سارے بویاں تو خیر نہیں نہ پئی تے تینوں مصطفیٰ دے بوئے تو خیر پینی ہے. مانتے پھر نہیں ہے بھی بخاری شریف کے اندر مانتے پھر یہ بخاری کی میں پڑھ کے سنا میں موت نہ آ جاوے. یہ تو عاشق پڑھ کے سنائے گا نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور فرماندے نے یارہ جڑی قیامت ہونی ہے نا یہ صرف ایک کوئی مقصد جو مینوں سمجھ آیا ہے ٹھیک ہے کہ فرمایا بس اساں سارے کٹھے ہو کے حضور دیاں شاناں ویکھنیاں. واہ صلی اللہ خیر سانو اور قبر دے وچ جاندیاں سائیاں سوال جواب کر لینے تیرے میچے لینن تو کدے بولنے چ نہ رمے پیا اتھے ہی برابر ہو جانا ہے. مانتے ہیں قیامت والے دن بھی کنڈا لگنا ہے اعمال تلنے. حضور آکھیا ہونا تے ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کائنات والوں کو دکھایا جائے گا کہ جو اللہ کے فرما بردار ہے ان کا وزن کتنا ہے اعمال کا، اور جو نافرمان اور سرکش تھے جو جلتے تھے اللہ والوں سے، کدی داتا تو کدی خواجہ تو کدی محفل میلاد تو کدی 11ویں تو سڑدے سن، کدی میلادیاں لیٹاں تو کدی جھنڈیاں تو انہاں نوں دسیا جائے گا تو تے بڑا سمجھدا سی بے میلاد دا جلوس شرک تے حرام ہے تے فلانا تے ڈمکانا تے تو ساری رات عبادت کردا رہیا. آئے تیری عبادت منہ تے مار دتی گئی. نیری عبادت والی گل نہیں کو محبت مصطفیٰ والی گل بھی ہونی سی نا.
ہائے ہائے، وہ عبادت تیری قبول ہی نہیں جس میں محبت مصطفیٰ نہ ہو. او توجہ ہے، وہ تیری عبادت قبول ہی نہیں جس میں حضور کا پیار نہ ہو. میری بات یاد رکھ لیں. اور جس میں پیار آ جائے بس اوقات عبادت کو بھی 10 منٹ پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. او یار تاری صاحب تسا آئیو سنیا دی گلاں نے تسا وات جاندے ہو، یہ تو کیویں آکھیا ہے؟ میں نے کہا ہن میں تینوں کیویں دساں، تینوں ہن سمجھ نہ آوے پتر میں تینوں کیویں دساں. یہ بخاری دے وچ حدیث ہے یہ تیری نبض ڈھیر پھڑ کے تو میں اگلے جمعے لے جاؤں، بلکہ اگلے جمعے میں نہیں ہونا. چلو یہ بھی اعلان کر دوں جی، یہ خوشی والی بات ہے. منگل والے دن فقیر مدینہ شریف جا رہا ہے. الحمدللہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. الحمدللہ بہت خوشی ہے فقیر کو، بہت خوشی ہے. الحمدللہ میری دعا ہے اللہ کریم میرے ان سارے بھائیوں کو بھی لے جائے مدینہ، اور جلد سے جلد تمہارے لیے سبب پیدا فرما دے. اور میرے لیے آپ نے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ مجھے با ادب حاضری نصیب فرما دے. میں دعا گو ہوں. اللہ اکبر. بات کہاں کیا میں کہنے لگا تھا اور میرے منہ سے کیا نکل گیا یکدم. ہاں ادھر دیکھیں بخاری شریف میں یہ حدیث شریف، ادھر دیکھیے میری طرف. نبی پاک نے نا ایک صحابی کو آواز لگائی، نماز پڑھ رہے تھے، آواز ماری، وہ کوئی نہیں. حضور نے پھر آواز ماری. انہوں نے میں سوچی پہ گیا بھی نماز پوری نہ کر لواں، فرض ہے یہ تو حضور دی گل ہے، چلو سلام پھر ہی لینا ہے، مینوں کہڑا سال لگنا جی. میں دے نہیں چاہتا، میں 2 نہیں تو 3 منٹ. انہوں نے نماز پوری کی تھی، سلام پھیر کے گیا. نبی پاک نے فرمایا ہے میں نے بلایا تھا تم نے دیر کیوں کی. بخاری کا حوالہ دینے والوں کو بیٹھا تو میرا پوتر کان کھلے کر تے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی اپنے عشق نو ہور گرماؤ. یہ عاشقوں کے لیے بات ہے. فرمایا میں جو ساتھ ماری تے تو آیا کیوں نہیں. بخاری شریف ہے، نماز والا چیپٹر کھولو. ویسے بڑی بات کرتے بخاری میں لکھا یوں نماز پڑھو تے میں کیا یوں بھی لکھے اے یوں تیرے پیو نے دسنا ہے، اے بھی دسنا اے یوں دا سانو پتہ ہے پر یوں بھی دس ہے. 5-4 بندے ڈھلے پہ کو رشتہ داری لگ دی ہے مینوں. یہ یوں نہیں ساریاں دسنا، یہ بھی نماز ہے. ابھی نماز پڑھا حضور نے فرمائی طرح نہیں آیا، دل میں اس خیال آ گیا یار پوری کر لواں. نبی پاک علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ کیوں نہیں آیا؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا تجھے نہیں پتا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے اسی حالت میں آ جاؤ. عبادت نو پیچھے جانا پیا کہ نہیں جانا پیا دسو بھائی. اور یہ اگر کوئی دیوبندی بھابی مولویوں نو پوچھنا یہ تواڈے نزدیک مسئلہ ہے، میں باواں کھلیاں کر کے دسنا ہے مسئلہ علماء تمام لکھے ہے. فرمایا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو میرے نبی بلا لیں، وہ 1 رکعت پڑھیے وہیں چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جائے، حضور اسے کسی کام بھیج دیں، وہ کام کر کے آ جائے، دوبارہ اسی رکعت سے آگے شروع کرے گا. کیوں؟ فرمایا نماز ٹوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں ہے اور مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے. بولو ذرا پیار سے. کیوں بھائی کچھ آس آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ لکھا ہے علماء نے، ان کو دسو تواڈے مولویوں لکھیا ہے. نہیں بتائیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے. اجے 8 سال ہو گئے میں بڑی رعایت دے کے تقریر کردا ہوں نا، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بہوں رعایت والی میں تقریر کرنا، صرف میں نے بتایا، میں نے گالی تو نہیں نہ دی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اپنا انداز ہے، مزاج ہے، اس کے مطابق ہم تقریر کرتے ہیں. گالی نہیں لیکن گل سمجھانا میرا فرض ہے بھائی. وہ لکھا ہے تو قوم نو بھی دسو. اور اگلی بات میں نے کہا اگر نہیں پتا تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اپنی جان بچانا فرض ہے. ہاں بالکل فرض ہے، جو مرضی ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ اپنی اڈی سپ دے منہ کیوں تون دیتی سی. کہہ دینا بھی یا رسول اللہ، اللہ دا حکم ہے جان بچانا فرض ہے. ہوں سپ لڑدا پیا میں نہیں، آپ پہ تساں جانو تے سپ جانے نہیں. لیکن جب عشق آ گیا وہاں پر ہر چیز کو پیچھے کر دیا. فرمایا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جان بچانا فرض تھی نا، کیوں نہیں بچائی؟ انہوں نے مسئلے دے کوئی نہیں پتا، تینوں ڈھیر علم دا فلڈ آ گیا.
بیٹھے ہو. اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو چلو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں آپ حضرات. اس کہا جائے نا محبت جب تک نہ آئے کچھ قبول نہیں. آ جائے تو بس اوقات یہ پیچھے کرنا پڑتا ہے. حدیبیہ والے دن نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا, جا انہاں مکے دے کافر جڑے بیٹھے انہاں دے نال میری طرف تو سفیر ہیں, جا کے انہاں دے نال نا سارے معاملات طے کر کے. حضرت عثمان غنی گئے, انہوں نے کہا تمہارا نبی یہاں آ کے حج عمرہ نہیں کر سکتا, اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا پھر کہنے لگے عثمان تو آ گئے ہیں, اے کعبہ ویلا پہ آئی, جا حجر اسود بھی چومتے موجہ مار. آپ نے فرمایا مینوں کی پتہ سی یہ کعبہ کی ہے, مینوں تے کعبے دے کعبے محمد مصطفیٰ نے دسیا ہے. اگلی گل بھی سنیا ہے, فرمایا جب تک میرا نبی نہ ہوگا میں اس گھر کا طواف کر ہی نہیں سکتا. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتاؤ کدھر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ کے گھر میں گیا تو کام کرو. او میں کیا عثمان غنی نو کوئی نہ بتا, طواف کرنا عبادت ہے, حجر اسود کو چومنا عبادت ہے, صفا مروہ پہ بھاگنا عبادت ہے. ساریاں چھاڑ دیتیاں کیوں؟ اگر جے میرا یار کوئی نہیں تو مڑے بھی کوئی نہیں. جا ہن سمجھ آئی نہیں اجے 3-4 بندے نہیں آئی, باقی ہولو ہولو سمجھ گئے ہو. جے نہیں آئی تو ہن میں جاندا پینے مولا علی دے کول. خیبر سے واپسی آ رہا ہے, نبی پاک نے فرمایا بھائی نیندر آئی ہے. علی بمیں نہیں تھے, حضرت علی بیٹھے, آپ نے سار رکھا, آپ کو نیند آ گئی. حضرت علی نے عصر دی نماز کوئی نہیں سی پڑھی, سورج ڈوبدا 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 سورج گیا. مولا علی کو چاہیے تھا نا بھی 20 منٹ پہلو تک نماز دا ٹائم ہوندا, حضور اٹھیو میں ذرا 2 رکعتاں پڑھ لاواں. جب عشق آ جائے عبادت کو کتھے بیٹھا ہے تو یارا, تینوں پتہ نہیں کیڑے مولویاں حضور دیاں شاناں سنائیاں. اور کدی سنی کول سن, امام محمد رضا دے غلام کولو سن, کدی ریاض قادری دے مرید کولو سن, تینوں چس آ جائے حضور دی شان کیا ہے. نماز چلی گئی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, بعض اشاق نے لکھا ہے آنکھ سے ایک آنسو نکلا. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, فرمایا کیوں رو رہے؟ فرمایا سورج ڈوب گیا, میں تو عصر دی پڑھنی سی. تو نبی پاک نے پتا کیا کیا؟ اللہ اکبر, فرمایا اللہم اے میرے رب, ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک, یہ جڑا علی ہے نا یہ تیری بھی اطاعت کر رہا تھا اور تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا. نماز پڑھنا اطاعت ہے یا چھوڑنا اطاعت ہے؟ بتائیے مجھے. ایتے تے چھوڑی بیٹھے نے, حضور فرماندے نے تیری اطاعت ہے. گم گئی نا ہر شے. اے بھنگ پی کے عشق دے دعوے نہ کر, حضور کی محبت میں آ کے کر. اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک, باری تعالیٰ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. نماز چلی گئی, سورج ڈوب گیا. حضرت علی کی طرف توجہ فرمائی, ادا کے قضا, فرمایا ادا. یہ کہا ہی نہیں, محبت تھی نا, محبت جیت گئی نا. لیکن یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا کیوں کہا ادا. ہمارے استاد جی, جب میں فیضان مدینہ فیصل آباد پڑھتا تھا, استاد جی فرمایا کرتے تھے حضرت علی کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب بھنگی, چرسی, نشئی, بے نمازی, فاسق, فاجر, ڈاکو, چور, لٹیرے وہ بھی میرا نام لے گے, علی مولا کے نعرے لگائیں گے, آن دھوتا ایک نماز نہ پڑھ سی. تو فرمایا یہ ان کے منہ پر علمی تماچا مار رہا ہوں بھئی تواڈا علی یو ہے جڑا ٹبے سورج نو کڈھا کے بھی ادا پڑھدا ہے. نہیں توجہ فرمائی. اے علی تواڈے کول بہت مشکل سنیا جانا ہے. سانو تیو حضرت علی بنارے لگاؤ دم دم علی دم دم بابا ایو جناب علی, او اللہ دا بندہ اے علی ہے, ایتھو علی دا بوڈے. سورج ڈوبا ہوا تھا, فرمایا حضور نکال, میں نے ادا پڑھنی ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا بھنگ پینے والا میرا ملنگ نہیں ہو سکتا, 5 نمازیں پڑھ کے رب کو سجدہ کرنے والا اصل میرا ملنگ ہو سکتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ میرے بھائی یہ ہے اصل بات. تو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ.
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حنظلہ کو غسل فرشتوں نے دیا تھا، پتہ ہے آپ حضرات کو؟ لیکن کیوں دیا تھا یہ آپ کو مولوی بہت کم بتائیں گے. وہ دی وجہ کہ وہ دسن تے دکان بند ہوں ہے نا. یہ مسئلے ہیں بھائی، مسئلے ہیں. آپ کی شادی ہوئی تھی اور ظاہر سی بات ہے، ایک فطری تقاضا، اللہ کا حکم ہے، تو اپنی زوجہ کو قرب بخشا، ابھی غسل نہ کیا تھا کہ حضرت بلال نے رات میں اعلان کر دیا. اعلان ہو گیا، میرے نبی نے کہا جنگ میں آؤ، کوئی گھر میں نہ رکے. بیوی کو کہتے ہیں رک جا، میرے نبی نے بلا لیا ہے، میں غسل کیتا تے میں لیٹ ہو جاواں گا. مالک جانے تے انہاں دا کم جانے. ٹر گئے، جاندیاں جنگ چھڑ گئی، شہید ہو گئے. نبی پاک نے سب کو دیکھ لیا نا، آپ نے خود فرمایا، ابھی کسی کا ذہن بھی شاید ادھر نہیں تھا، وہ فرمایا میرے حنظلہ نو لبو کتھے، میرے حنظلہ نو لبو. حضرت حنظلہ کو دیکھا تو ایک شخص بھاگتا ہوا، حضور ان کی جو جسم اقدس ہے پانی ٹپک رہا ہے. اور فرمایا ایو تم لبنا ہے. کیوں؟ فرمایا جب میرا حکم آ گیا اس نے اپنی خوشیاں قربان کر دی اور بھاگ نکلا، غسل نہ کر سکا. اللہ نے فرشتوں سے کہا جنت کا پانی لے جاؤ، مصطفیٰ کے غلام کو غسل دے کے آؤ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ دسو بھائی، پاک ہونا ضروری سی کہ نہیں سی؟ وہ بولو نا. صحابی نو کوئی نہیں پتا؟ بس تیتھوں عشق کوئی نہیں بیان ہونا، تو بڑیاں گلاں نہ کیتیاں کر. حضور کی ذات پہ درود پڑھا کر، اللہ کے 5 نمازیں فرض کی وہ پڑھا کر، قرآن تجھے دیا تلاوت کیا کر. کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کی بے ادبی نہ کرنا. آج کل کئی چھلے مچھے منے نکے موٹے وڈے چھوٹے کاڑے پیڑے کتے بیلے بک بک کر دینے. خبردار یہ کسی دے پیچھے لگ کے کسی اللہ دے ولی نو بھوک بیٹھا ہوں، رڑ جاسیں تیرے پلے کک نہیں رانا. اللہ والوں کی عزت کر، احترام کر. اور یہ جتنے آج کل کے لوگ ہیں اور پیر بنے ہوئے لوگ ہیں اور ہیں شریعت کے باغی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ سیدھا قرآن آمدا، نہ دعا منگنی آؤندی ہے، دانداں دے بجاؤ، خسریاں دے نچاؤ، لکی رانی سرکساں دے لواؤ، بیبیاں دے کولو گوڑیاں دے گھٹاؤ، چاٹانی کبڑیاں دے کرواؤ. یہ بنگی چرسی نشئی یہ پیر نہیں ہوتے. ہو گئی نا چپ، سارے ڈر جاندے ہو. ایس تواڈے علاقے 'چ بڑے ہی ہو جا چل دین نہیں. توجہ فرمائی نا. ہیں اتنے 76 بھی چل دیں تے 78 بھی چل دیں تے 92 ماڈل بھی چل دیں تے 75 بھی چل دیں. جاندے کرو یار. میں پیروں کا مخالف نہیں، شریعت کے باغی کا میں مخالف ضرور ہوں. پیروں کا میں خود پیر دا مرید ہوں، اور میرے پیر دا نام الیاس قادری ہے. مدنی چینل والے مرشد کو آپ دیکھیں تو پتہ لگے پیر ہوندا کون ہے. کم از کم وہ دی صورت لگے تو صحیح نا بھی حضور کا دیوانہ ہے، دین کا کام کرنے والا بندہ ہے. کمال والی بات ہے. اس واسطے اس بات کو سمجھے میرے عزیز، میرے بھائی. بات بہت دور چلی گئی. قیامت کا دن جو اللہ کے بندے ہوں گے، میں بتا رہا تھا کتنے دیر میں گزرے گا؟ فرض نماز. پل صراط گزرنا 500 سال کا راہ ہے. پل صراط گزرنا 500 سال کا. تو فرما اللہ کے بندے کیسے گزریں گے؟ ادھر دیکھنا، یہ سمجھ آ جاوے تو زبان آنکھ دا پلک جب کیا تو ٹپ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے روایت میں بجلی کے کوند کے لفظ بھی ہیں. آسمان کی جو بجلی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کتنے کروڑ کلومیٹر کی رفتار سے آتی ہے پھر واپس جاتی ہے. فرمایا او دے تو وتری کھٹاپ جا سن. مرضی ہے آپ کی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ. میرے عزیز، آقا کریم علیہ السلام کا سچا دیوانہ بن، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر. اور سنیے اگلی آیات تو یہ بات کی طرف بڑھیے. یہ تو اس کے لوازمات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے. اللہ فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. فرمایا ہاں اے بس اوقات ہوتے نا مولوی صاحب کس لیے بڑا زور لاؤں دن ہے. مجھے کئی بندے یہ کہتے بھی ہیں اور کہنے میں حرج بھی نہیں ہے. اگر کوئی بہت زیادہ زور لگ جائے اور کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ کا بتانا حق بنتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ لیکن یہ کہنا کہ بالکل مٹھی مٹھی گل ہے، اے بھی نہیں قرآن پڑھ. اللہ نے یہ باتیں کی نا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کو اور دیتے ہیں، آخرت کے لیے اور لیتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، قیامت کے دن کو کھڑا ہونا ہے. نالی اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. فرمایا سنو، ان کا نامہ اعمال ہم نے سجین میں رکھ دیا ہے. یہ مطلب ہے کدائیں اچھا بھی بولنا پاؤں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟
اور جو اگلی بات ہے آپ حیران ہو جائے گا، آگے چل کے اور رنگ بھی ہے، آپ ویسے جیسے بندہ جلال کی کیفیت میں ڈر جاتا ہے یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، فرمائیے وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اور فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قیامت کے دن کو نہیں جھٹلائے گا یا تو کافر و سرکش، یا پھر جو پکا پکا گناہوں میں آ گیا، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اٹھنا بھی ہے، یا ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، کئی لوگوں کا یہ بھی ذہن بنا ہوا ہے، اور توبہ کریں اگر کسی کا ہے، مرن تو بعد قبر دے وچ جا کے کاری صاحب او کو لتر پولا ہو کے جان چھوٹی جانی ہے نا، کئیوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ یاد رکھ لیں علماء نے لکھا ہے، فرمایا جس نے یہ ذہن بنا لیا وہ تو سب سے پہلے برباد ہو گیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا ہے، اس کو چاہیے تھا ڈر جاتا اور کہتا بھاری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مینوں ڈے منہ لڑ جائے، کیڑی چک چمارے تو میتھوں برداشت نہیں ہوندا، تیرا عذاب میں نہیں برداشت کر، مجھے معافی دے دے۔ اگر وہ یہ کہتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا۔ اے ہن چوڑا ہویا ہے، فرمایا ہن اینوں آن دیو، ہن جہنم دا بالن اینوں بناواں گے۔ اس واسطے وہ بندہ توبہ کرے جس نے حیاتی میں کبھی بھی یہ بک بک کی ہے، یہ بک بک ہے، ایمان برباد کر دے گی۔ توبہ کرو، ایسی بات اپنے منہ سے کبھی بڑی بات نہ نکالنا، ہر دم میرے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ جتنا کوئی اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے میرے رب کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز اپنے رب سے ڈرا کرو۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ جتنے بھی گناہگار ہیں اور اتنے آگے گزر گئے کہ انہوں نے اپنی بخشش کے لیے یہ مفروضے گھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی، اور وہ بندے جو پکے کافر ہیں وہ کبھی قیامت کو مان سکتے۔ لیکن واپس پلٹیے، آپ کو پتا ہے یہ سجین کیا ہے؟ مقام سجین تفسیر روح البیان میں لکھا ہے 7 زمینوں سے نیچے ایک مقام ہے، بالکل اندھیرے میں ہے۔ کہانی بالکل، فرمایا جتنے کافر اور جتنے بدکار ہوتے ہیں ان سب کے اعمال وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں۔ کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ابلیس کا گھر بھی وہاں ہے اور ابلیس کے جتنے شتونگڑے ہیں ان کا گھر بھی یہ 7 زمینوں سے نیچے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ پھر گناہوں کو وہاں کیوں بھیجا جاتا ہے، کفر کو وہاں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مزید ذلیل کرتا ہے۔ گناہ کی ایک بدبو بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، نحوست بھی ہوتی ہے، تو جہاں شیطان رہتا ہے وہاں اس لیے بھیجا جاتا ہے جی گناہ کروائے نہیں نا تو بو بھی تینوں ہی آنی، نحوست بھی تیرے کول ہی آنی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اور شیطان کی بات ماننے والو، جہاں شیطان ہے وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما دے۔ آمین بلند آواز سے فرمائیے سارے حضرات، اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما دے۔ کتاب مرقوم کا کیا مطلب ہے؟ جی میں آتے نا یار، نامہ اعمال یہ اگر لکھ بھی لیا قیامت والے دن تک کتابیں پرانیاں ہو جانیاں نے، کتھے پڑھیا جانا ہے؟ اس دا جواب ہے، فرمایا ہینج لکھے ہویا ہے جی میں دور کھلوتے بندے نو بورڈ تے ہر شے صحیح نہیں دستی، اسی طرح موٹے قلم دے نال تینوں تیرے گناہ نظر آؤں گے، تو بولے چاہے کہ مٹ جان گے، نہیں مٹیں گے۔ کتاب مرقوم، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ نہیں کہنا کہ کوئی چیز بھول جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ نیکی کا کیا ہوگا، فرمایا ہم وہ بھی دکھائیں گے، جس نے ایک ذرہ گناہ کا کیا ہوگا ہم وہ بھی تمہیں دکھا دیں گے۔ تو یہ کہنا کہ کتاب نامہ اعمال میں سے مٹ جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، یہ لوگ بیٹھ کے پھر تبصرے کرتے ہیں نا، اور اسی طرح شیطان کے بہکامے میں ہو کہ یہ کافر ہو جاتے۔ کوئی عذاب کو ہلکا جانتا ہے، کوئی کہتا ہے یار او مار کے کہنے اٹھنا ہے، کافر یہی کہتے تھے نا۔ تو اس واسطے ان چیزوں سے بچو اور ہر دم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جی اتنے کافر ہیں یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ قیامت کا دن ایک حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے۔
اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کوئی ان کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پڑھے ان کو سمجھائے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی کہانی لگ دی ہے، اور جویں کہانیاں نہیں کتاباں نہیں ہوندیاں سی، اے کہانی ہے جی اے فلانے دی کہانی ہے، عمر یار دی کہانی ہے، تو اے جناب علی فلانے دی تے فلانے، یہ کہانیاں لگتی ہیں یار، یہ بھی ہو سکتا نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، اب پھر وہی بات آ گئی، تھوڑا سا اونچا جلال کے ساتھ کلام کیا۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا سن لو ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، کالک چڑھ گئی ہے، جس وجہ سے یہ بات مان نہیں رہے، جبکہ حقیقت وہی ہے جو ہمارے رب نے بیان فرما دی۔ حدیث شریف میں ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی آیت کے تحت روح البیان میں لکھا ہوا ہے گناہ بڑھتے رہتے ہیں، نقطہ بڑھتے بڑھتے دل کالا ہو جاتا ہے۔ میں ویسے آپ کو صحیح بات بتاؤں اگر آپ توجہ کریں تو میرے ایک دوست تھے، وہ ابھی بھی جوان تھے، اللہ ان کی زندگی رکھے، کافی عرصہ ہو گیا میری ملاقات نہیں ہوئی، تھے بھی ہمارے ٹوبا ٹیک سنگھ کی۔ اس نے مجھے بتایا، کہہ رہا جی میں ایک نا دل کے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہوں، تو کہہ رہا جی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے لوگوں کے دل کی جب ہارٹ سرجری کرتا ہوں نا، میں نے کئی دل کالے دیکھے اور کئی دل میں نور والے دیکھے۔ جب اس نے مجھے بتایا میں نے کہا روک یار میں تینوں حدیث سناواں، مینوں چس بڑی آئی ہے، میرے سونے نبی نے جڑی گل کیتی سی تو وہ گل واضح کر چھڑی ہے۔ میں نے جب اس کو حدیث سناؤ یقین کرے اس کی آنکھوں سے آنسو آ کے اچھا حضور نے فرمایا، میں نے کہا جی میرے آقا نے فرمایا۔ دل کالے ہو جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے، اور کہتا ہے میں نے دل نور کی طرح چمکتے ہوئے بھی دیکھے ہیں لوگوں کے دل۔ وہ ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر جس نے مجھے بتایا، میں نے پھر اس کو یہ حدیث سنائی، اس نے کہا دل نور والا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک نور کا نقطہ لگا دیتا ہے، جو نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں وہ نور کا نقطہ بڑھتا، دل روشن بلب کی طرح ہو جاتا ہے، پھر بیٹھا تو قرن میں ہوتا ہے، اویس کرنی کی طرح مدینے والے مصطفیٰ کو وہاں سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر ایسا دل اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نور ہے، ایمان نور ہے، کلمہ نور ہے، علم نور ہے۔ اسی صرف دو دنوں نور سمجھے ہویا ہے، ساج دو نور ہوں، حالانکہ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہے نہ حدیث میں، یہ صرف چٹا ہے تاں پر نور مندے ہو، یہ ویسے ہے ڈاڈا ہی چٹا، نہیں تو جتنا پانی گدے ہو نا ہون تینوں مبلیل بن جانا چاہیے، جتنا پانی گدے ہو نا۔ مجھے چند دن پہلے ایک دوست نے بھیجا، بس اوقات ہمیں ایسی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، کئی ایسے نمائندے ہیں جناب، وہ جناب اس نے ایک بھیجی مجھے تحریر سی تھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، مطلب مسکرانے ٹائپ تھی، وہ چٹکلا سمجھ لیں آپ، تو وہ کہندا جی وہ ایک نے دودھ وچ پانی پا لیا نا، تو جدو دین لگا تو وہ وچ ڈڈو نکل آیا، تو گھر والے آکھے اے کی ہے؟ آندا یار لگدا ہے ماج نے نا کال پانی دے نال ڈڈو پی لیا ہے، تے وہ دودھ والے راہ تواڈے گھر آ گیا ہے۔ مطلب یہ نہیں منیا بھی میں چان چاڑیا چھپڑ تو نہیں، توجہ فرمائیو، اخیر قصور ماج دا کڈیا سی، ڈور آپ قصور او دا کڈی کھلوتا ہے۔ ایسا نہ کیا کریں، ملاوٹ والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ روایات صحیحہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اس بات کو فقیہ ابو الیاس سمرقندی نے بھی لکھا ہے، توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، تاجر وہ پہلے دودھ کا کام کرتا تھا، اور اس کو شوق تھا باندر رکھنے کا، انہیں باندر بھی رکھے ہوئے تھے، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی بڑی کتابوں میں نے پڑھی، اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، روایت ہے یہ پوری، توجہ ہے۔ اس کی سند کی طرف ابھی میں نہیں جا رہا، لیکن یہ فقیہ ابو الیاس سمرقندی نے خود لکھا ہے اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو باندر رکھنے کا شوق تھا اور وہ دودھ کا کام کرتا تھا، اس نے جدو واہ کو 5-7 سال کام کر لیا، پیسے جوڑ لے، انہیں آخیا بھی دودھ والا کام چھڈو، کوئی نواں کاروبار ورتو۔ اس نے کہا کہ ما وراء النہر، میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر نا لے کے آتا ہوں تجارت، کپڑا یا گندم یا XYZ کوئی بھی چیز۔ وہ جب کشتی میں بیٹھا نا تو باندر بھی نال لئی ودا ہے، یہ اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، اللہ کہا کہ باندراں تے کوتیاں تے تیتراں بٹیراں سانو نہ چڑھے، سانو چڑھے تے تسبیح والا چڑھے، آواز مٹھی بہو مٹھی آواز آئیے، سانو ایو جا شوق چڑھ جائے کہ ساڈے نال مسلح ہوئے، کوئی ایسا شوق ہو تو پھر مدینہ مدینہ ہے۔ وہ باندر نال لئی پھردا ہے، جب وہ بیٹھا ہے تھیلیاں دا پیسہ انہیں رکھے ہوئے اپنے کول تے بیٹھا ہے، کشتی جدو دریا ٹر گئی نا، باندر نے تھیلا چکیا
جو چپو والا وڈا اتلا بانس نہیں ہوتا وہ چڑھ کے بہ گیا. وہ ہوں انہوں فکر پی گئی, انہیں آخیا بھی یہ تو پیسے نے سارا تھیلا چاہ کے بہ گیا ہے. یہ میں روایت سنا رہا ہوں, گپ نہیں سنا رہا آپ کو. وہ باندر نے ہوتا منہ کھولیا, ایک سکہ دریا میں پھینکتا ہے, ایک کشتی میں پھینکتا ہے. ایک دریا میں ایک کشتی میں, بندے بڑے وٹے تو ہلا لالا تو پاؤں جناب علی سوٹے وہ بہت بیٹھا باندر جو ہویا. لیکن وہ تلویں باندر نو بھی سمجھا رہا سی. جب وہ بالکل تھیلا ختم ہو گیا, ادھے پیسے دریا دے وچ ادھے کشتی دے وچ تلے لے کے آ گیا. بجائے باندر نو مارن دے انہیں نا شفقت دا ہاتھ پھیریا. وہ لوکاں پوچھے یار سانو مسئلہ سمجھ نہیں آیا, ساڈا باندر ہوندا تو ہن تیاں سیدھا جناب علی کوٹ رڑی دینی سی, انہیں تیرا ایڈا نقصان کیتا ہے. انہیں آخیا یار اصل میں جڑا روڑا نہیں سی پا رہا, میں جڑا نہیں سی بول رہا, مینوں تو پتہ سی سارے جڑے میں چاند چڑھائے ہوئے نے. انہیں کہا کی؟ انہیں آخیا میں دودھ دے وچ ادھو ادھ پانی پاؤندا سی, جڑے پانی والے پیسے سن پانی ہی ٹر گئے نے, تے جڑے دودھ والے سن وہ میتھے رہ گئے نے. انہیں کہا یہ تے باندر نے تو بڑا چنگا کیتا, مینوں بچا لیا سوں. اس واسطے اپنے رب کی بارگاہ سے ڈرا کرو میرے بھائی. بات ختم ہونے سے پہلے میں ایک بات آپ کو سنا دوں. دعوت اسلامی کے 30 دن کے قافلے آج سے یہاں سفر کریں گے. 30 دن کے بھی قافلے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا فرمائے 3 دن کے بھی 12 دن کے بھی. میں نے آپ کو بتایا تھا دعوت اسلامی میں سفر کریں, آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا اگر ایسا ہو جائے, یہ اگر آپ چاہیں تو میں ایک مشورہ دے دوں, آپ ذرا چاہیں تو. اگر کوئی بندہ کہتا کہ یار میں جا نہیں سکتا 3 دن کے لیے یا 6 دن 12 دن مہینے کے لیے, تو کیا جو جا رہے ہیں آپ ان کو خرچہ دے سکتے ہیں؟ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں جانا تو چاہنا لیکن میرے کو اپنے اخراجات نہیں نا, ساڈا انہیں نہ اتنے گیا تو پورے محلے پینیاں تو مڑ کھاتا نہیں, اپنا ساتھ لے کے جانا ہے. تو اگر کوئی غریب جانا چاہتا ہے تو کیا آپ اس کی مدد کر دیں گے؟ یہ تو چوپ ہو گئے, نہ جان دے ہو نہ خدمت کریں تو خیر تے ہے نہیں. توجہ فرما رہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, مجھے نا ایک مولانا روم کی بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں, لوگ ڈھونڈتے ہیں محنت میں. لے ہوں سوچی رکھی پورا ہفتہ میں کیا کیا سی. رزق ہے سخاوت میں, جتنا ونڈ اللہ دے اتنا ڈھیڑ نہیں. تساں لب دیو محنت دے وچ, محنت تھوڑی کر, سخاوت زیادہ کر. کیا میں امید کروں کہ آپ مدد فرمائیں گے؟ اور مجھے تو نہیں پتا کہ ایک بندے کا کتنا خرچہ آئے گا, لیکن کو ہے اندازہ 8,000 روپے. جی میرا بہت اچھا ہو رہا گئی ہے, پر ٹائم ویسے ختم ہو گیا میرے بیٹے. جی یہ جو بھی ہے یہ طلاق کے مسئلے ہیں تو یہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ہیں ٹھیک ہے میرے بیٹے, ٹھیک ہے پوچھ لیں. اب یہ ایک آگے جناب, جس عورت کے ساتھ بدکاری ہوئی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جس نے کیا ہے وہ بھی نکاح کر سکتا ہے, اور اگر کسی اور نے یہ بدفعلی کی اور کوئی اور کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن طریقہ کار یہ ہے اس عورت کا پیٹ خالی ہونا چاہیے. جس عورت سے کسی نے ایسا عمل کیا اسے نکاح ہو سکتا ہے. آپ کو کس نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا؟ سمجھ آئیے, ہو سکتا ہے نکاح. یہ طلاق کے مسئلے کو بعد میں پوچھیں. تو کیا میں امید کروں دعوت اسلامی کے قافلوں کے ساتھ ایک بندے کا 8,000 روپے کا خرچہ ہے. اگر آپ 8 دینا چاہیں سبحان اللہ, 16 دینا چاہیں تو ڈبل سبحان اللہ, اور اگر آپ تھوڑا 5 دینا چاہیں تو تب بھی. نہیں بھائی کون کون جمع کرے گا ذرا مجھے بتا دیں. ہمارے شاہ صاحب بھی ہیں, سید فیض علی شاہ صاحب ہمارے جو امام صاحب ہیں. ساڑی خوش نصیبی ساڑا امام بھی شاہ ہے. اور اسی طرح حضرت ہمارے نعیم بھائی بھی ہیں. تو کیا میں امید کروں کہ آپ حضرات ذرا تعاون فرمائیں گے؟ ارے بابا ٹھیک ہو گیا, کہہ رہے ہیں 5 منٹ ہیں یار, نہ آتا سنا. اللہ میرے بھائی کو خیر و برکت دے. میں چاہتا تھا کہ ہم سنتیں پڑھ لیں لیکن چلو میں نعت شریف کے چند اشعار, اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی انشاءاللہ. بیچ میں صرف میں دعا گو ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں تمہیں پہلو بھی دسیا سی کہ میں بغداد شریف عراق گیا تو میں اتنے تمہیں ایک ایک نو یاد رکھے ہے. بھاویں مینوں نہ نہیں آؤندا, لیکن میں نے کہا جس دن سے میں جمعہ پڑھانے گیا اب تک جتنے بندے آئے بھاویں وہ صرف پیچھے نماز پڑھ کے گئے نے, میرے مالک کو ساریاں تے نظر کرم ہونی چاہیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. چلیے نعت شریف کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں. وہ لگیاں توڑ نبھاؤندا مدینے والا سونا, وہ سب دی بگڑی بناؤندا مدینے والا سونا, جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جنہاں کوئی نہ جلے, جنہاں کوئی نہ جلے
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਮੰਗੀਏ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਂ ਤੇ 12 ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਂ ਤੇ 12 ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਰਜਾਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ